آگے کے اعمال میں ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ان اعمال میں سے ہے جو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 254، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال، مسلم کی حدیث ہے، کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ تو اس میں کثرت کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اللہ کے راستے میں دیں، ہر دن دیں، بڑھ چڑھ کر دیں۔ سوٹ کے پیسے صدقہ کریں نا انشاءاللہ۔ جو 150 کا سوٹ کوئی لینے والا تھا بقرعید میں، اب تو اس طرح سے اب پہننا اوڑھنا رہا ہی نہیں، تو وہ اب کوئی نہ کوئی نیا کپڑا نکل ہی آئے گا ہمارے پاس پہننے کے لیے۔ تو اب یہ صدقہ ہر دن اسی طرح جائے۔ اسی طرح جو پیسے کسی کو دینے ہیں نا مدد کے لیے، تو انہی دنوں میں نیت کریں خاص طور پر۔ میری ایک دوست ہے جو کہ 2 دفعہ ہمیں پیسے دیتی ہیں یتیم بچیوں کے، سال کے 6 مہینے ایک دفعہ اور سال کے 6 مہینے کے ایک دفعہ۔ تو ایک دفعہ وہ دیتی ہے شب قدر کی راتوں میں، ہم کو چیک دے دیتی ہے، اور ایک اس لیے کہ وہ شب قدر کی راتوں میں اتنا صدقہ 1000 مہینے کے برابر ہو گیا نا۔ کتنی بہترین سوچ ہے، اور کتنی بہترین تجارت، کہاں لگایا جا رہا ہے اپنا مال۔ اور دوسرا وہ جو ہے پیسے وہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اپنا چیک دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین عمل ہے، کیسی سوچ ہے۔ ہم سب دیں اسی طرح سوچ کر کے۔ ہاں، کسی ضرورت مند کی ضرورت آ جائے تو ہم روک کے نہ رکھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان دنوں میں خاص طور پر ہم ایسے صدقے نکالیں جو اگر ان کے آس پاس ہم نے سوچا ہے تو انہی خاص دنوں کو ٹارگٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں نے جو ماشاءاللہ دیے تھے پیسے ہمیں، بات کرتے چلیں کہ وہ پیسے ماشاءاللہ اتنے اچھے لگے۔ اور آج ہی میری بات ہوئی، وہ بچی ایک ان میں سے 2 کی جو شادی ہونی تھی، ایک رخصت ہوئی، اور وہ لوگ ان کی دعائیں جب بھی ہم ان سے بات کرتے رہے، آج جب ہم نے ان کے والد کو اور ان کی والدہ کو مبارکباد دی تو سب نے یہ کہا کہ یہ تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور جو کچھ فرشتے تھے وہ لوگ، یعنی آج کی دنیا میں غریب آدمی کی اگر مدد کی جائے تو وہ تو بس سمجھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آ گیا شاید ہمارے لیے۔ وہ سارے ان فرشتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں ان کی مدد کی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی خوشی یہ جو آپ سب نے اپنا حصہ ڈالا جس میں، اور دوسری والی کی 19 کو شادی ہونی ہے، اور تھوڑی سی کوشش میں یہ سب کچھ، ہم کو لگتا تھا اتنی بڑی رقم ہم کہاں سے جٹا سکیں گے اور کیسے ہو سکے گا، لیکن ایک نیت اور ایک ارادہ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز میری نیت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں کسی چیز کی فکر ڈال دیتے ہیں نا، تو پھر خود ہی اللہ رب العالمین پوری بھی کر دیتے ہیں، اور اسی کے ذات کی امید پر انسان قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اور یہی وہ بھروسہ اور یہ اعتماد ہے اللہ کی ذات پر جس کو اللہ رب العالمین پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے تھے اتنی بڑی رقم ہے یا اللہ کہاں سے آ سکے گی؟ 5 لاکھ کا انتظام کرنا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ کچھ قرض لے کے اور کچھ پیسے دے کر کے یہ کام ہو سکا۔ اور جو لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں دیر ہوگی کیا نکھت کو پیسے بھیجنے میں، الحمدللہ کہ لوگوں کے چیکس ابھی بھی میرے پاس آ رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ اگر سوچ رہے ہیں تو کوئی دیر نہیں ہوئی۔ وہ قرض تو ہمیں واپس، جن لوگوں سے ہم نے قرض لیا ہے وہ لوٹانا ہی ہے۔ اور قرض لیتے ہوئے ہمیں اتنی خوشی ہو رہی تھی، ہم کو یہ لگ رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے لوگوں سے قرض لے لیا کرتے تھے۔ ایک سنت ادا ہو رہی ہے نا، اس امید پر کہ انشاءاللہ یہ پیسے جمع ہو جائیں گے اور یہ پیسے ادا ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح آج ہی ہم دیکھ رہے تھے کہیں پر کسی ویڈیو کو ہم نے آن کیا تو وہاں پر یہ یمن کے بارے میں باتیں شروع ہو گئیں کہ اتنی ضرورت ہے، لوگ وہاں پر
کتنے سالوں سے بھوکے مر رہے ہیں، کیا بری حالت ہے۔ اور وہاں پر جو ویڈیو جس آرگنائزیشن نے دکھا رہی تھی ہمیں، اس میں یہ تھا کہ ہر 10 منٹ پر ایک بچہ مر جاتا ہے وہاں پر۔ وہی بھوک کی کمی، علاج کی کمی، کیا کیا ہے وہاں پر۔ تو یہ جو اسلامک ریلیف جس کا ویڈیو تھا، IRUSA، اسلامک ریلیف USA، IRUSA.org پہ جا کے آرام سے ڈونیشن دی جا سکتی ہے نا۔ کیسے ہم کھانا کھا سکتے ہیں گھر میں اس تکلیف کو سمجھے بغیر اور استغفار کیے بغیر؟ جب کھائیں تو اللہ سے استغفار کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم بھوکوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے اتنا سب کچھ کہ ہم اس کھانے میں بالکل نہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کر پاتے ہیں صحیح سے کہ اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا ہے، اور نہ ان بھوکے لوگوں کو یاد کر پاتے ہیں جو کہ بھوکے ہیں اور جن ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچے دم توڑ رہے ہوں گے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس تکلیف کا۔ تو بس مطلب میری تو دیکھ کر کے طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیسے اپنے بینک بیلنس کو اپنے بینک میں رکھنے کے بجائے اگر امت اس وقت مدد کرے تو کیا نہیں کیا جا سکتا۔ اور چھوڑے اس بات کو کہ فلاں ملک اور سعودی عرب مدد نہیں کیوں کرتا اور پیسے والے لوگ مدد کیوں نہیں کرتے اور مسلمان ممالک اس کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے، چھوڑیں اس بات کو۔ آتے اس بات کے اوپر ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی ہے اس بھوک کو مٹانے کے لیے، میں نے کتنا کچھ کیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس سلسلے میں آگے بڑھ کر کے ایسے مجبور لوگوں کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہم ان سے نظریں بچاتے ہیں، ہم سننا نہیں چاہتے ہیں یہ باتیں، اس تکلیف کو سننا نہیں چاہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میری خوشی جو ہے وہ بگڑ جائے گی، لوگوں کی تکلیف کو کتنا سنا جائے۔ بس کووڈ کے پیچھے لگے ہیں اس وقت، لیکن پھر ان لوگوں کو جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ایمان، ایک تو یہ کہ انسانیت مرے تو ذمہ داری ہے، لیکن پھر مسلمان اس بھوک سے مر رہے ہیں اور مسلمان خاموش ہیں، ہم اور آپ خاموش ہیں، میرے اور آپ کے پاکٹ سے اور میرے اور آپ کے پیسے میں سے اس کو جاتا نہیں ہے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ تو کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے صدقات ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر کہ بھوک ہے، موت ہے اور ایسی مجبوریاں ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پر مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مال کی کمی اور پیسے کی کمی اور وسائل کی کمی ان کو ہر ایک کی مدد کرنے سے اور روک دیتی ہے۔ تو یہ کم سے کم ہم سے مطالبہ، اگر کچھ لوگ وہاں پر ہیں تو ہم ان کے ہاتھوں کو ہاتھ بٹائیں نا، ہم ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس آسانی کے ساتھ لوگوں کی مدد کر پائیں جو کہ مطلوب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میری اور آپ کی، ہم اور آپ کی اگر چھوٹی چھوٹی مدد بھی اگر سب مل کے جڑ کے کریں تو بہت بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ابھی جب کہ بات ہو رہی صدقے کے اعتبار سے قربانی کے لیے بھی آپ لوگوں نے سوچا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم قربانی کے وقت میں اس کی بات کریں گے۔ تو صدقہ ہے جس کے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت۔ اسی طرح رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ وہ نیکیاں ہیں جس کی طرف ہمیں اور آپ کو بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت مشکل کام ہے یہ، ایسا محسوس ہوتا ہے، کسی کو فون کر لینا ایک مشکل کام بنا دیتا ہے۔ شیطان کے بعض اوقات ہمارا اپنا سب کچھ اپنے اوپر خرچ کر لینا، اپنا وقت، تو انسان کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی لوگوں کی خبر خیریت رکھ لینا، اپنے پڑوسیوں کا اہتمام، کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اپنے پڑوسیوں کے حالات کی خبر نہ ہو۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ، خاص طور پر جو رشتہ دار کے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں خبر رکھنا اور ان کی خیریت دریافت کرتے رہنا، یہ بہت مشکل ہے، لیکن بہت بڑا اجر اس کے اندر شامل ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں خاص طور پر دین کو سکھانے کا اہتمام کرنا، یعنی اپنی نیکیاں تو انسان بڑھا لیتا ہے نا، لیکن یہ کتنے لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ ذمہ داری آگے نیکی کو پھیلانے کی، دین کو سکھانے کی ہمارے اپنے کندھوں کے اوپر ہے۔
آج تو زوم کے ذریعے یہ بہت آسان ہو گیا. اور ہماری ایک دوست اور اسٹوڈنٹ جس نے زوم پر اپنی اس وقت بچے سارے گھر پر ہیں اور ہر آدمی پریشان ہے کہ جی بچوں کو کیسے صحیح بات بتائی جائے. ماں باپ بتانا چاہتے ہیں، بچے نہیں سنتے. تو اس نے ایک پروگرام شروع کیا ہے زوم کے اوپر. اور پہلے تو اس نے کچھ پروگرام چھوٹا سا شروع کیا تھا اپنے ہی رشتہ دار یعنی اپنے کزنس کے بچوں کو لے کر کے کہ تجوید اور تھوڑے دین کی سمجھ بوجھ اور قرآن کا فہم دیا جائے ان کو. لیکن اب یہ تعداد اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نکھت آپا میں کیسے سنبھالوں ماشاء اللہ، کہ یہ اتنے لوگ جو سن رہے ہیں سب اپنے بچوں کے لیے فکر کر رہے ہیں. اور جو یہ کام اس نے شروع کیا تھا اب وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. تو اس کے دل میں یہی ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اس کے اندر برکت چلی آ رہی ہے. تو آپ اور ہم جب تک بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اور ہمارا بچہ، اس وقت تک کام کے لیے راستے نہیں کھلتے. لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دوسروں کے بچے جو کہ میرے اپنے بچے ہیں زیادہ دور نہ جائیں. ہر کوئی اگر اپنی فیملی کے بچوں کو، اس وقت نیو جنریشن کو اتنی ضرورت ہے گائیڈنس کی اور ایجوکیٹ کرنے کی کہ اللہ کی محبت اور دین کی محبت اور پرپس آف لائف سکھایا جا سکے، تو بہانوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ آسان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکیں گے. کوشش تو کر کے دیکھیں نا. پھر آپ کو صلاحیتیں اور اس کے اندر جو ہے کرنے کا جذبہ اور اس کے لیے وقت میں برکت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے انسان کو اور مل جاتا ہے جیسا کہ اس کو مل گیا. تو آپ کو اور ہم کو محض خود سیکھتے رہنا اور خود اپنی تہجد اور اپنے نمازیں اور اپنے ہی لیے ساری چیزوں کو خیر ساری اپنے بچوں کی فکر میں لگے رہنا. کتنے لوگ ہیں جو ریٹائر ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کہ ابھی بچے سارے شادی شدہ ہیں، چاہیں تو کتنا کام کر سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو زوم کے اوپر قرآن سکھانے کا کام کر سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اگر ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ بات کتنی دفعہ ہم نے کی ہے، لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے اس وقت ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے اعتبار سے. کہیں پر اپنے علاقے میں کوئی ٹیچر جس کی سیلری آپ دیں اور وہ وہاں پر لوگوں کو کلیکٹ کر کے قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا سکھائیں. کسی جھوپڑی میں کسی تعلیم کا انتظام کر دیں، کسی ایسے سلم ایریا میں جہاں پر کہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی جائے اور ان کو کم سے کم کوئی پرووائڈ تو کیا جائے نا سہولت کہ بھائی یہ موجود ہے. اگر کوئی اس کے باوجود نہیں سیکھتا یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہم پرووائڈ تو کریں نا. تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم پیسے لے کے بیٹھے ہیں، ہم سہولتیں لے کے بیٹھے ہیں، ہم جو ہے نا وقت لے کے بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں تو اب بیکار ہوگی، میرے پاس تو کوئی کام نہیں ہے. اب آپ کے پاس اتنا بڑا کام ہے، آپ امت کی اصلاح کے بارے میں سوچیں، غریبوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں سوچیں، بچوں کو ایجوکیٹ، نیو جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں سوچیں. جو بچوں میں کام کر سکتا ہے وہ بچوں میں کام کرے، جو بڑوں میں کر سکتا ہے وہ بڑوں میں کام کرے، جو غریبوں میں کر سکتا ہے وہ غریبوں میں کام کرے. بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یقین جانے. اور جو لوگ مساجد میں کر سکتے ہیں، مساجد میں کمیونٹی ورک کیا جائے، مساجد کو مدد کی جائے. جو لوگ مساجد میں کر سکتے ہیں وہ لوگ مساجد میں کریں، اپنا وقت والنٹیئر کریں اللہ کے راستے میں. مساجد کو اتنی ضرورت ہے لوگوں کی کہ مساجد بیچارے پریشان ہیں کہ ہم نے جگہ بنا دی، ہم خرچہ تو ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آ کے مساجد میں مدد تو کریں. ہمیں پچھلے دنوں میری الرحمہ فاطمہ سے بات ہو رہی تھی، وہ جو الرحمہ مسجد ہے وہاں ولا لیک میں، تو کہنے لگی نکھت جب درس دیا کریں تو لوگوں کو مساجد کے بارے میں بھی بتائیں، کتنی ضرورت ہے. یہاں پر ہے ولا پارک ہے، دوسری مساجد ہیں بعض جگہوں پر، اور زیادہ بھی مسجد اپنی انیشیل حالت میں ہے، اس کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ہم کمانے تو نکل پڑتے ہیں کہ میں اب بیکار ہو گئی، میں کیا کروں، بچے بڑے ہو گئے، گھر سے چلے گئے، میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، میں کہیں پر لگ جاتی ہوں تاکہ مجھے پیسے آنے شروع ہو جائیں. میں اپنا وقت کیسے کاٹوں. خیر پیسہ اگر مقصد نہیں بھی ہوتا، وقت کا کاٹنا اور وقت کا گزارنا ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے. آپ اور جب ہم کمیونٹی کے کام کے لیے نکلتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کتنی ضرورت ہے کمیونٹی کو. لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی ان سے اچھی بات کرنے والا موجود نہیں ہے. کسی انسان کو دو تسلیاں چاہیے. کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو وہ کس سے بات کریں.
کوئی ان کے درد کو سننے والا نہیں ہے، کوئی ان کو اچھی نصیحت کرنے والا نہیں ہے۔ تو کتنی کونسلنگ کی ضرورت ہے اس امت کو، کتنا کمیونٹی ورک کی ضرورت ہے اس امت کو، کتنے مساجد کو ضرورت ہے، کتنے ایک دوسرے کے لیے ایک اچھی بات، ایک ہمدردی کا جملہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم الفاظ کے اندر مسیحائی رکھی ہے، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر کسی سے بات کر لینے میں بھی بہت کچھ اجر موجود ہے، اور بہت کچھ مسیحائی ہو جاتی ہے، اور بہت کچھ انسان اپنے پرابلم سے اس سپورٹ کی وجہ سے اس پرابلم کو سے گزر پاتا ہے، جو سپورٹ کی کسی کے بات کرنے کی وجہ سے کسی کو ملی ہے، کوئی گائیڈنس، کوئی روشنی، کوئی نصیحت جو کسی سامنے والے سے بات کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ تھی ساری باتیں، یہ تھے سارے اعمال۔ اسی طرح کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں، کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں۔ کتنی ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہوں گی، کتنی حدیثی کتاب پڑھی ہوگی، کوئی سیرت کی کتاب موجود ہوگی، لیکن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہمیں۔ کوئی تفسیر پڑھی ہوگی اور ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا۔ لوگ اتنا کوئی بیماری میں گر جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں بستر پر، پھر کہتے ہیں وقت کیسے کاٹے، میں تو چل نہیں پا رہی، میں تو کیا اللہ نے آپ کو وقت نہیں دے دیا؟ آپ پڑھ جائیں کوئی تفسیر اٹھا کر کے۔ ہم نے کسی کو بات کی تھی، انڈیا میں کسی کا پیر ٹوٹا تھا تو وہ گھر پہ بیٹھ گئے، ڈاکٹر تھے، تو ہم نے کہا اب اللہ نے آپ کو وقت دے دیا، ساری ڈاکٹری ختم ہو گئی، اب جو موقع تب نہیں مل سکا نا، اب آپ کریں۔ ہم نے کتاب بھی گفٹ کی، ہم نے کہا اس تفسیر کو پڑھ جائیں آپ۔ اب پتہ نہیں انہوں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن انسان اتنا رونا روتا اور کہتا میں تو اب بستر میں پڑ گئی، اب میری زندگی کیسے گزرے گی۔ اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ رابطہ جوڑا جائے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ رومانہ انصاری جس کے لیے دعا کرتے رہے ہم لوگ، اور کتنے سارے لوگ جو چل پھر رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھے ہیں، اچھی حالت میں ہیں، وہ نہیں ابھی تک ٹیسٹ دے پائے ہیں تفسیر کا، اور رومانہ انصاری نے اپنا ٹیسٹ سبمٹ کر دیا۔ تو میرے دل سے دعا نکلی ہے کہ یا اللہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں اپنی تکلیف میں، اپنی بیماری میں واہ ویلا کرتے رہنے کے بجائے، پڑی رہنے کے بجائے، وہ کام کر جاؤں جس کی مہلت اللہ نے مجھے شاید دنیا سے کاٹ کر کے دے دی ہے، کہ میں بہت کچھ اگر گھر میں کام نہیں کر پاتی اپنی علالت کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی وجہ سے، یہ تو کر جاؤں، یہ بیٹھ کے یہ کام کرنا جو ہے وہ اتنا قیمتی کام جس کی مہلت ہم کو اب مل گئی ہے۔ تو بجائے چھوڑنے کے، اگر چھوڑا جا سکتا تھا تو وہ سب سے پہلے چھوڑ سکتی تھی، اور اس کے پاس عذر موجود تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں دے پاؤں گی۔ لیکن اگر وہ دے سکتی ہے ٹیسٹ، تو تمام اسٹوڈنٹ دے سکتے ہیں جو کہ سن رہے ہیں اس وقت یا پہلے سے بھی، جن کو پتہ ہے کہ ان کو ٹیسٹ دینا ہے اور ابھی تک ڈیلے کیا ہوا ہے، حالانکہ ڈیٹ کب کی گزر چکی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، سب کچھ میرے اپنے، ہم چاہیں تو ایک چیز کو نعمت سمجھ کے اس کو فائدہ مند بنا لیں، کہ جو اس وقت جو دوسرے کام نہیں ہو رہے ہیں تو جو ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے۔ لیکن ہم ہمیشہ ایکسکیوز کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جی ابھی تو اس وقت بہت آسان ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نہیں کر سکتی، اور آپ کہہ دیں گے اور ہم قبول کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر تو نہیں کچھ کرایا جا سکتا اگر اس کے اندر شوق نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ اور ہمت کہاں سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ ہمت پیدا کرنے کے لیے ہم اتنی کوشش تو کر رہے ہیں نا، یہ موٹیویشن کیا کم ہے کہ انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس سے کہ حوصلہ بلند ہوتا ہے انسان کا۔ ہر وقت آخرت کی فکر، آخرت دکھائی جا رہی ہے آنکھوں سے، ہم بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات اس وقت صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، جو لوگ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ کہیں یہ بات تو میرے لیے نہیں ہے، یہ بات ہم سب کے لیے۔ ہم سب اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں ایز اے خلیفہ، اور اب اس خلافت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں قرآن کی شکل میں، اللہ کی رضا اور اس کی پسند اور اس کی ناپسند، اس کا انجام اور اس کا فائدہ، یہ سب کچھ ہم پڑھیں، سیکھیں اور دنیا کو بتائیں کہ میرا فائدہ اس عمل میں ہے، نہ کہ کسی دوسرے عمل میں ہے۔ تو یہ تو ہو گئے ان دنوں میں کرنے والے کام۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ کوئک جلدی سے قربانی کے مسائل کی طرف انشاءاللہ۔ اس میں جو 10 تاریخ کو قربانی، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دن بہت پسند ہے اور اس کی دن کی قربانی بہت پسند ہے، تو قربانی کرنے کے بارے میں یہ بات جان جائیے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جس پر آپ نے ہر سال عمل کیا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں
امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاضحیٰ ایک باب ہی باندھ دیا ہے قربانی کے اوپر، اور حدیث ہے صحیح بخاری کے کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے، اور جو شخص اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی ہر نماز کے بعد قربانی جب ہوگی تو عید کی نماز کے بعد ہی کی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی قربانی، یہ تو ضرور ہے کہ قربانی فرض نہیں ہے، لیکن ایک ایسی سنت ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تاکید کی ہے کہ آپ نے کہا، اور یہ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود یعنی کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے، جو شخص طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو اتنا پسند کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کے ساتھ آپ نے قربانی کی ہے ہر سال۔ اور قربانی کرنا یہ آپ نے مدینہ میں کیا ہے، ورنہ تو آپ نے زندگی میں ایک ہی دفعہ حج کیا، اور وہ حج کی قربانی جو ہے وہ آپ نے 100 اونٹ دی تھی۔ تو اس اعتبار سے قربانی کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان کو کرنا چاہیے، جو جہاں پر موجود ہے وہیں پر کرے، اور انہی پیسوں میں کرے۔ پیسے ہم یہاں سے کماتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں انڈیا میں سستے میں ہو جائے گی قربانی تو ہم وہاں کر دیں گے، انڈیا میں غریبوں میں تقسیم ہو جائے گی، یا پاکستان میں غریبوں میں تقسیم ہو جائے گی تو ہم وہاں کر دیں گے۔ یہ بات سب سے بنیادی بات قربانی کے سلسلے میں جاننی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا مقصد اللہ کے راستے میں ایک جانور قربان کرنا ہے، غریبوں کو کھلانا نہیں ہے، گوشت بانٹنا مقصد نہیں ہے کہ جہاں پہ زیادہ اچھی طرح غریبوں کو کھلایا جا سکے ہم وہیں پر قربانی کریں، بلکہ قربانی کا مقصد اللہ کے راستے میں ایک جانور قربان کرنا ہے۔ تو اور حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنا نیکی کا اجر ملتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی ایک ضروری امر ہے اور عمل ہے جس کو اب جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں پہ کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ اگر آج کے دور میں اس وقت اپنے ہاتھوں سے کرنا مشکل ہے، جیسا کہ حالات جیسے ہیں، اور سلاٹر ہاؤسز کے اعتبار سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ زیادہ تھوڑا خطرہ ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ کا تھوڑا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہ جا سکے، اپنے ہاتھ سے نہ کر سکے، تو کم سے کم یہاں پر کتنی ساری گروسری سٹورز ہیں جو قربانی کر کے آپ کو مہیا کر دیتے ہیں، تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا اور انڈیا میں اور کسی دوسری جگہ کروانا چاہتا ہے تو پھر ضرور کروائے، لیکن قربانی ہی ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں کہیں پر یہ بات بھی سننے کو ملی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قربانی تو گوشت کھلانا ہے، لوگ تو اتنے غریب ہیں، گوشت کے بھی پکانے کے پیسے کہاں سے لائیں گے، مسالے کہاں سے لائیں گے، فلانے کہاں سے لائیں گے، چاول کہاں سے لائیں گے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ آپ قربانی کر کے ان کو گوشت دیں، آپ ان کو پیسے ہی دے دیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو نہ کرنے والا طاقت کے باوجود یہ ناپسندیدہ ہے بہت۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میری سنتوں سے اعراض کرے نا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک سنت ہے، اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ رہا غریبوں کی مدد، تو دوسرے طریقوں سے بھی غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ غریب کی مدد اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ قربانی کا جانور کا پیسہ اس کو دے دیں تاکہ وہ خود اپنی طرف سے بھی قربانی کر پائے، یا آپ نے ایک قربانی اپنی فیملی کی یہاں کی ہے تو کچھ اور دوسری جگہوں پر بھی کروا دیں، جس میں کہ انڈیا ہے، جس میں کہ پاکستان ہے، اپنے اپنے علاقوں میں غریب جگہوں پر۔ اسی طرح اگر یمن میں کوئی بھیجنا چاہتا ہے، اگر کوئی ایف پی او میں عائشہ حسن والے جو بنگلہ دیش میں جو لوگ اتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی،
وہاں پر عائشہ حسن ہم نے اس کے قربانی کا جو ہے وہ لنک بھیجا بھی تھا آپ کو سکینت پر. کوئی وہاں کروانا چاہتا ہے کروائے, کوئی میرے پاس پیسے دینا چاہتا ہے تو دے. یعنی یہ کہ راستے تو اتنے ہیں نا غریبوں کی مدد کے, لیکن پہلے اپنی قربانی جو اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے اس کے بارے میں سوچے کہ وہ جہاں پر وہ خود مقیم ہے وہیں پر کروائے. زیادہ کوشش اس کی ہونی چاہیے, لیکن اگر کسی وجہ سے نہ کروا سکے تو پھر خود جا کے کرے, خود نہ کر سکے تو کروا لے کہیں گروسری سٹور سے, اور پھر اس کے بعد اگر وہاں بھی نہ کر سکے تو پھر انڈیا پاکستان میں کوشش کرے, یا ایسی جگہوں پر کوشش کرے جہاں پر کہ ضرورت ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا. تو قربانی کے گوشت کے اعتبار سے ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ بہت ضروری جو کہ معلوم ہونا چاہیے, کہ کہیں سے ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ اگر یہ گوشت جو ہے وہ غریبوں میں نہیں بانٹتے اور لوگ رکھ لیتے ہیں اپنے فریج میں بھر لیتے ہیں تو ان کی تو قربانی قبول ہی نہیں ہوگی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, جیسا کہ ہم سب جانتے. قربانی کے یہ 3 حصے تو پسندیدہ ہیں کہ ایک ضرورت مندوں کو دیا جائے, ایک دوست احباب کو کھلایا جائے یا دیا جائے, اور ایک حصہ انسان اپنے لیے رکھ سکتا ہے. لیکن یہ فرض نہیں ہے. قربانی کے گوشت کو اگر کوئی انسان دینا پسندیدہ ہے, لیکن اگر کوئی اپنی ضرورت اتنا ضرورت مند ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے اگر وہ پورا گوشت بھی چاہے رکھنا نا تو رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب, یہ مسئلہ جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم یہ کہیں کہ جی ہم پورا گوشت خود ہی رکھ لیتے ہیں. مسئلہ اس لیے جاننا چاہیے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیا آسانیاں دی ہیں دین میں. تو کسی آپ کو مسئلہ پتہ ہوگا تو کوئی سامنے والا آپ کو ورغلا نہیں سکے گا کہ تم گوشت رکھ نہیں سکتے, یہ تو حرام ہو گیا, یہ تو گناہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے, پسندیدہ ہے کہ انسان ضرور, اور ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی یہاں پر بھی کرنے والا یا کہیں پر بھی کرنے والا قربانی کا پورا گوشت اپنے پاس رکھ لیتا ہوگا. لیکن اگر کوئی اتنا ہی مجبور ہے اور مشکل سے اس نے نکالا ہے اور وہ خود ہی اس کے لائق ہے کہ اس کو کبھی گوشت نہیں ملتا اور یہی گوشت اس کو ملتا, اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن پسندیدہ ہے کہ وہ دوسروں کا بھی حصہ, غربا کا بھی حصہ اس کے اندر نکالے, اپنے دوست احباب کا بھی حصہ نکالے. دوست احباب کا بھی حصہ نکالنے میں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ انسان پھر ایسے لوگوں کو دے جن کے پاس قربانی نہیں ہوئی ہے. میرے پاس بھی حصے آتے تھے, ہم ہر سال اپنے محلے میں کہتے تھے بھائی ہم تو قربانی خود کرتے, آپ ہمیں نہ دیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے پڑوسی ہیں, شاید پڑوسی کا حصہ سمجھ کے نکالتے تھے اور پھر وہ لازماً دیتے تھے. ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے جن کے پاس قربانی نہیں کر سکے ہیں کسی وجہ سے. تو آگے چلتے ہیں قربانی کے مسائل کے اعتبار سے. تو جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد اور ذوالحجہ کا چاند نکل جانے کے بعد اپنے بال بھی نہ بنوائے اور ناخن بھی نہ تراشے. اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ جو لوگ پوری فیملی کی طرف سے بھی, یہ بھی ایک مسئلہ بہت بڑا ہے لیکن انشاءاللہ ہم آگے اس کو بیان کریں گے, کہ مسئلہ میں یہ ہے کہ ایک بکرا یا بکری یا ایک بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے, ایک ہی تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. تو گھر کے ہر فرد کے لیے الگ الگ جانور ذبح کرنا ضرورت نہیں ہے, بلکہ نیت صرف, اگر نیت یہ ہے کہ انسان اپنی قربانی اپنے گھر کی طرف سے پورے گھر والوں کی طرف سے نیت کر کے ایک ہی قربانی کرتا ہے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں تو انہوں نے جواب دیا, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا, یعنی ان کا قول موجود ہے ترمذی میں, پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے. پھر اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے. اور اب جو لوگوں کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں, یعنی اب جو ایک سے ایک گایوں کو, بڑی بڑی گایوں کا لینا اور اس کو تماشے کے طور پر لوگوں کو دکھانا اور فخر کرنا قربانی کے اوپر, بعض مسلم ممالک میں اس کا رواج ہے. بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا تماشا ہے. اللہ کے راستے میں قربانی اللہ کے لیے کی کرنی ہے, نہ کہ لوگوں کے اوپر فخر جتانا ہے. قربانی کا سارا اجر وہیں پر ختم ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. جب انسان فخر جتانے کے لیے کسی ایسے جانور کو چوز کرے کہ جی میری قربانی سب سے عمدہ ہے, اب
نیت اگر یہ ہو گئی لوگوں کے سامنے اس بات کو کرنے کی تو قربانی کا اجر وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اسی طرح بعض جگہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو عورت زکوٰۃ نکالتی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو بھی نکالنا چاہیے۔ نہیں، عورت زکوٰۃ نکالنے والی بھی ہے، پھر بھی پورے گھر والوں کی طرف سے اگر ایک قربانی کی جو ہے وہ انہوں نے سوچا ہے تو ایک ہی قربانی کافی ہو جائے گی۔ ہاں، کوئی الگ کرنا چاہتا ہے، الگ الگ ہر فرد کے لیے بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اگر اتنی طاقت دی ہے تو منع نہیں ہے، پسندیدہ ہے، لیکن الگ الگ کرنے میں کوئی نام اور نمود کی یعنی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم اس کے لوگوں کے لیے اور اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 اونٹ کیے تھے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیوں کیے؟ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، اتنا گوشت کیا ہوگا، اتنا تو سب ضائع ہو گیا، اتنا کا تو انتظام کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ جی اتنا گوشت قربان اور اتنی جانوروں کو ضائع کرنے کے بجائے اگر یہی پیسہ ہم کسی ایسی جگہ پر لگا دیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سنتوں کو مٹانا ہے، ایسی باتیں کرنا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور انسان کو صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے قدم کو اٹھانا چاہیے، ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے جو آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈنگ جو کہ شیخ باسط رحم اللہ کی ہے، حافظ اللہ کی ہے، سوری رحم اللہ کہہ رہے ہیں، زندہ ہے ماشاءاللہ، شیخ باسط حافظ اللہ، جو کہ مدینہ کے وہ ہیں، وہاں سے مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کے مدرس ہیں، ان کی ریکارڈنگ ہے موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھیجتے ہیں، اور ان کی روشنی میں بھی سنیے اور دیکھیے کہ ایسے حالات میں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، اور یہ کہ کیا ہر فرد کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو کیا ایک قربانی بس کافی ہوتی ہے اور کفایت کرتی ہے؟ تو جی جناب، ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے اور کفایت کرتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عشرہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے، مردوں کو داڑھی نہیں بنانی چاہیے اور ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو کیا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ جی ہاں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ قربانی کی نیت میں اگر ایک قربانی بھی ہو رہی تو نیت پورے گھر بھر کی ہے نا، تو پھر سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے لیے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یہ جو ہے نا بھیڑ اور بکری کے جنس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس میں عیب سے پاک جانور دیکھنا چاہیے، ماشاءاللہ یہ سب ہم لوگوں کو یہ مسائل تو آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہم دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں تو وہاں پر اگر وہ اپنے نماز کے بعد کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تو میرے نام کی ہو رہی ہے اور میری نماز سے پہلے بھی ہو جائے لیکن وہاں پر ان کی نماز کے بعد ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے اعتبار سے یہ بات کہ گائے میں ایک بکری تو ایک ہی حصہ ہوتی ہے، لیکن گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 سے 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لینا کہ قربانی جو ہے یہ صرف اور صرف زندہ لوگوں کی طرف سے ہے، مردہ لوگوں کی قربانیوں کے اعتبار سے اختلاف تو ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے، اور سنت سے صحیح حدیث سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی زندوں کی طرف سے کی جاتی ہے، مردوں کی طرف سے نہیں۔ اور جیسے ہمارے پاس رواج ہے نا کہ قربانی مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے، باپ دادا کی طرف سے کی جاتی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، بعض قربانیاں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے ہیں، یہ اس کی کوئی دلیل ہمیں سنت سے نہیں ملتی، اور اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی آپ نے امت کی طرف سے کی تھی، یہ آپ کا خاصہ تھا، لیکن آپ کے نام سے امت کو نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کے نام کی قربانی دے، تو اس لیے رکنا چاہیے۔ قربانی اپنے نام کی، اپنے بچوں کے نام کی کر سکتے ہیں۔ مردوں کے اعتبار سے تو پھر ہم اجر کیسے پہنچائیں مردوں کو، جو اب تک ہم پہنچاتے آئے تھے، اب نکت یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اگر قربانی کرتے ہیں، یعنی ثواب پہنچانا ہے اگر ہمیں مردوں کو، تو ہم جو قربانی کرتے ہیں
اس میں ہم ان کے نام سے اللہ کے نام پہ قربانی کریں اور ان کے نام سے گوشت بٹوا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء یہ بھی سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے قربانی کی، مان لیجیے کسی کی طرف سے ایک ہم نے بکرا لیا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کی اور ایک وقت کا اجر ان کو پہنچ گیا قربانی کا۔ لیکن اگر ان کے نام سے ہم کوئی بکری لے کر کسی ایسی جگہ پر لوگوں کو، یا گائے لے دیں یا بکری لے دیں اور ایسی جگہ پر لوگوں کو ڈونیٹ کر دیں جہاں پر کہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور بکری ان کی زندگی کا ایک بہت ہی، اس کا دودھ اور اس سے غذا حاصل کرنا اور اس سے دودھ اس سے فائدہ پہنچنا، یہ سب دیہاتوں میں ابھی بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی ایسے غریب انسان کو بکری ڈونیٹ کر دیں خرید کر کے، بہت سارے لوگوں نے ایک زمانے میں ہم سے کروایا تھا اور ہم ابھی بھی کرنے کو تیار ہیں، تو یہ اجر یعنی بکری کا ایک ثواب جاریہ جب تک وہ فیملی اٹھا رہی ہے، پھر بکری کو بچے ہوں گے، پھر اس کے بچے آگے بڑھیں گے۔ تو آپ اور ہم ایک جانور کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم ایک جانور اپنے کسی گزرے ہوئے جو ہے قریبی محبت کرنے والے انسان کو ہم یہ اجر پہنچائیں، اس کے بجائے ان کو اس کے نام کا ایک ثواب جاریہ چل پڑتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ سارے جو قربانی کے مسائل تھے آپ سب کے لیے کلیئر ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اور ہم سب اپنے لیے یہاں پر ہوتے ہوئے عشرہ ذو الحجہ کے اعتبار سے ہم اپنی قربانی کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی تلاوت اور اپنے جو ہے وہ اذکار اور اپنے صدقات، اپنے اخلاق کو بڑھانا، اپنے دین کو سیکھنے کا اور سکھانے کا اہتمام کرنا، اور لوگوں کے لیے مددگار بننا، اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور نیکی کا موقع ڈھونڈ کے کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہم جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنا دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو تمام باتیں کلیئر ہوں گی، لیکن ابھی بھی اگر کسی کا کوئی سوال رہتا ہے تو پلیز اسٹار اور 6 دبائیں اور سوال کریں ہم سے، اسٹار اور 6 دبا کے سوال کر لیں تاکہ آپ کا سوال کلیئر ہو اور ہم جواب دے سکیں۔ آواز نہیں آ رہی ابھی ہمیں، جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی عائشہ آپا۔